ہمیں بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہوتی ہے، اسے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ علم بھی لامحدود ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا ہے. ہماری عقل سے بھی باہر ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ایک سمندر ہے، 1000 سال کوئی سیکھے. کتنے؟ 7 سال. 1000 سال سیکھے تو علم کے سمندر سے کچھ چھینٹے ملیں گی، قطرے نہیں. چھینٹے والے تو انگلی بھگا کے اڑا ہے تو کیا نکلتے ہیں اس میں؟ وہ جو پھوار آتی ہے چھوٹی سی، وہ کتنے سال میں ملے گی؟ 1000 سال میں. 8 سال میں، 10 سال میں صرف ہوا لگتی ہے سمندر کی. سمندر کے قریب جانے لگو تو دور سے ہوا لگتی ہے، نہیں بہت دور سے سمندر کے ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہوتے ہیں. تو یہ 7، 8، 10 سال میں علم کی کچھ ہوائیں لگتی ہیں، علم نہیں آتا. اور سند جو دی جاتی ہے وہ تکمیل کی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف تجریب کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنی استعداد ہے، یہ کتابیں دیکھ سکتا ہے. کیونکہ نصاب میں جو کتابیں ہیں وہ بھی ایک ذرہ ہے سمندر کے مقابلے میں. صرف اتنی کتابیں نہیں ہیں جو نصاب میں پڑھائی جاتی، اتنی کتابیں نہیں ہیں. اس سے 1000 نہیں لاکھ گنا زیادہ کتابیں آئی ہیں. نصاب میں صرف سمجھاتے ہیں کہ تم یہ کتابیں پڑھ لو گے تو تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی، اب تم آگے کی کتابیں خود دیکھ سکو گے. اب تک 8 سال میں یہ بھی استعداد نہیں تھی. اب 7، 8 سال کی محنت کے بعد اب اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ اب تمہیں کسی ایک کتاب کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. وہ بھی اچھی طرح پڑھا ہو 8 سال تب ہو، ورنہ اسے عبارت بھی نہیں پڑھنے آتی اور اپنی سند بھی نہیں پڑھ سکتا ہو. سمجھ آئے آپ؟ کبھی یہ سمجھ لو کہ ہم تو ماشاءاللہ مشائخ ہو گئے ہیں. بہت سے علماء الحمدللہ ہیں جن کو اپنی سند بھی نہیں پڑھنی آتی، جن کو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی. اور اللہ کا شکر ہے ایسے بھی ہیں جن کو سب کچھ آتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال جن کو آتا ہے ان کو بھی تکمیل کی سند نہیں ہوتی. وہ اس بات کی سند ہے کہ اب تم عربی کتاب دیکھ سکتے ہو. تم نے آخری سال میں سیاستہ پڑھی ہوگی اور 2-4 مسانید وغیرہ پڑھ لیے ہیں. اس کے علاوہ کروڑوں کی تعداد میں اور کتابیں ہیں. تو تکمیل نہیں ہوتی. تکمیل تو موت تک نہیں ہوتی. 1000 سال میں نہیں ہوتی تو پھر 7، 8 سال میں کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، وہ بعد میں چل کے قاضی ہو گئے، بڑے مفتی ہو گئے. حضرت کی نیابت و خلافت ان کو مل گئی علم کے اندر بھی. تو وہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا علم کے حوالے کر دو تو علم اپنے اندر سے تمہیں تھوڑا سا دے گا. بچے کو آپ لڈو دو اور پھر اس سے مانگو تو دیتا نہیں ہے. پھر اس سے کہو کہ بیٹا اور دیں گے اور دیں گے، یہ دیں گے، تو وہ ناخن سے رسی توڑتا. وہ کہتا ہے کہ لو ابا جان. تو جو ناخن سے توڑ کے تھوڑا سا دیا ہے وہ علم تم کو ملے گا جب پوری 70، 80 سال کی زندگی دو گے تب. 7، 8 سال کی زندگی میں نہیں. 70، 80 سال علم میں لگاؤ گے تو اس کا ذرہ کچھ ملے گا. یہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو علم کا سمندر تھے اپنے زمانے میں، ان کا قول ہے. اور یہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہت اچھا بیان کیا اور ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سے بھی کوئی اچھا جاننے والا ہے؟ تو آپ کی زبان سے نکل گیا کہ نہیں ہے. وہ صحیح تھا اپنی جگہ. شریعت کا علم اس زمانے میں روئے زمین پر ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا. لیکن انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں کیا آتا ہے؟ ہمارے اور بھی بہت سے بندے ہیں جن کو تم سے زیادہ بہت علم حاصل ہے. اور سیکھنے کے لیے کہا جاؤ ان کے ساتھ. کل کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ دنیا میں میں جاننے والا ہوں. آج وہ جا رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ ان کو پتہ نہیں ہے. نام تو بتایا نہیں کون سے گاؤں جا رہے ہو. جلگام جا رہے ہو تو کورچی جا رہے ہو. کیوں بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کیری جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟
علامت بتا دی کہ توشے میں ایک مچھلی ہے، جہاں وہ کود جائے گی زندہ ہو کر وہاں تمہارا ٹھکانا ہے، لیکن کہاں کودے گی، پکی ہوئی مچھلی ہے وہ۔ کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، آج یہ نہیں پتا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک بچے کو بھی آپ پوچھو تو بتاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، یا کچھ خریدنے کھانے جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن آج پوری دنیا کے سب سے بڑے رسول کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہیں جو علم دیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا واقل من القلیل، اس میں سے بھی تھوڑا ہے نا۔ پھر جب گئے تفصیل تو آپ پڑھتے پڑھاتے بیان کرتے ہیں، سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے تو چڑیا بیٹھی پانی پی رہی تھی، تو حضرت خضر نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ چڑیا پانی پی رہی ہے ایک سمندر سے، چڑیا نے جو 2 قطرے پانی پیا ہے وہ علم ہے تمام اولین و آخرین کا، ہمارا تمہارا آدم علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے ان سے آج تک کا، اور آج سے قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے ان سب کا علم کتنا ہے؟ چڑیا کے 2 قطرے پانی پینے کے برابر ہے، اور اللہ کا علم اس سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوئی علم کا دعویٰ تو کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علم دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس پہ فخر کرے، تکبر کرے، بڑائی کرے، ڈینگے جتائے، یا پیسہ کمائے، یا اور کچھ کمائے، یا کچھ سے نام کمائے، حب جاہ، شہرت کے لیے، حب مال کے لیے کمائے، تو جو کچھ اسے ذرہ حاصل ہوا تھا وہ ذرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ بدترین انسان تھے جو اپنے دین و علم کو دنیا کے لیے بیچ دیتے تھے، پیسے کمانے کے لیے اپنا علم خرچ کرتے تھے۔ وہ بری قوم تھی اور ان پر خدا کی لعنت پڑی، اور اللہ نے ان سے تعلق کاٹ دیا۔ اللہ سے اور بندوں سے جو رسی درمیان میں ملی ہوئی تھی وہ رسی کٹ گئی۔ اب یہود الٹے لٹک جائیں، کروڑ سال بھی عبادت کریں تو اللہ سے نہیں مل سکتے۔ ایک شکل ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یہود نہ رہے، مسلمان ہو جائے تو مل سکتے ہیں، ورنہ وہ ملنے کا راستہ ختم ہو گیا، اللہ نے ان کی رسی کاٹ دی، اور ان پر غضب ہے، لعنت ہے، اس لیے کہ انہوں نے چند کوڑیوں میں اپنے دین کو بیچ دیا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ دولت ہمیں دی ہے، اس کا ذرہ بھی پہاڑوں سے بڑا ہے۔ ویسے اللہ کے مقابلے میں یہ علم ہمارے پاس جو ہے وہ ذرہ ہے، لیکن یہ ذرہ بھی مخلوق کے اعتبار سے آسمانوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے بادشاہ اور شہنشاہ اور پرائم منسٹر اور منسٹر ہیں، اور جتنے دنیا کے خزانے اور ہیرے جواہرات اور دولتیں ہیں، وہ سب مل کر بھی اس ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے پاس جو دولت ہے بادشاہ اور شہنشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اللہ کی اس تقسیم پر ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا جو باقی رہنے والا ہے، اور دنیا داروں کو چاہے بادشاہ ہو شہنشاہ ہو اسے مال و ہیرے جواہرات دیے جو ختم ہونے والے ہیں۔ علم آج بھی باقی ہے، قبر میں بھی باقی ہے، حشر میں بھی باقی ہے، آخرت میں بھی باقی ہے، جنت میں بھی باقی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہیرے جواہرات آج بھی کام نہیں آتے، قبر میں بھی کام نہیں آتے، آخرت میں بھی کام نہیں آتے۔ ایک بادشاہ تھا، اسے اس کے پاس بڑے خزانے تھے، ہیرے جواہرات، مال و دولت، اور مالداروں کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ رات کو آدھی رات میں اسے خیال آیا کہ ذرا میں اپنے مال کو دیکھ کر آؤں کتنا جمع ہو گیا ہے، کتنے خزانے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آدھی رات میں دیکھنے کے یہ خزانہ کھول کر گیا، اور اندر دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ ایک ایک ہیرا کروڑوں کا ہے، اور کروڑوں ہیرے ویسے جمع ہو گئے ہیں۔ آج دنیا میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ وہی دن تھا تنخواہ تقسیم کرنے کا، درمے دینے کا، تنخواہ دینے کا، اور وزیر کے پاس ایک چابی تھی، وہ تنخواہ دیتا تھا خزانے سے نکال کر کے۔ تو اسی دن وہ تنخواہ دینے کے لیے وزیر نے خزانہ کھولا تھا،
وہ تنخواہیں دے کر کے اس نے تالا لگا دیا اپنی ڈیوٹی کے مطابق، لیکن رات کو اسے خیال آیا آدھی رات میں کہ آج میں نے خزانہ کھولا تو تھا، پتہ نہیں بند کیا کہ نہیں بند کیا، اسے شک ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ کھلا رہا تو مجھے تو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے گا کل، جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ خزانہ کھولا ہوا ہے تو چھوڑے گا۔ تو جلدی سے آدھی رات میں اس کے بھاگا دیکھنے خزانہ بند ہے کیا کھلا ہے، وہ کھلا ہوا تھا، اس نے کھولا نہیں چھوڑا تھا، اس نے تو بند کیا تھا۔ بادشاہ اندر ہے نا، بادشاہ کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے بادشاہ؟ اندر ہے۔ وہ خزانے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے برابر دنیا کا کوئی بادشاہ آج نہیں ہے، اتنا مال، اتنا دولت، اتنا سونا چاندی، وہ خوش ہو رہا ہے۔ ادھر وزیر نے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فوراً کھینچ کے بند کر کے تالا لگا دیا۔ تالا لگا کہا اللہ تیرا شکر ہے، صبح ہونے سے پہلے، بادشاہ کے دیکھنے سے پہلے تو نے مجھے جگا کر تالا لگوا دیا، ورنہ تو آج میں پھانسی کے تختے پر چڑھ جاتا۔ وہ شکر ادا کر کے نماز پڑھ کے 2 رکعت شکریہ ادا کر کے جا کے سو گیا۔ سمجھ رہے؟ اندر بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ دیکھ کر تھک گیا اور خوش ہو کر کے سمجھ گیا کہ ساری دنیا میں میرے برابر کوئی نہیں ہے، اور واپس ہونے کا ارادہ کیا کہ اب میں چلوں گھر، تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ وہ دروازے خزانوں کے، اور آپ نے تو خزانے دیکھے ہی نہیں، الماریاں تو دیکھے نا، تو لوہے کی کچھ پہلے بیرو ہوتے تھے الماری، لوہا بھی اس کا اتنا موٹا تھا، ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمارے ادھر تمل ناڈو میں زیادہ ہے، شاید آپ کے یہاں تیجری ہوتی تھی، 1 ٹن وزن ہوتی ہے وہ، جسے کھول نہیں سکتا کوئی، اس کا لوہا ہی اتنا بڑا رہتا ہے۔ تو اس قسم کے دروازے ہوتے تھے خزانوں پر، جو کروڑوں اربوں خربوں کا مال ہوتا تھا، تو دروازہ مضبوط، اندر سے چیخا، چلایا، رویا، کچھ باہر آواز ہی نہیں جاتی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کھانا نہیں، پانی نہیں، کتنے دن انسان زندہ رہے بھائی؟ گرمی کے روزوں میں صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں تو آخر میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور دلی میں جاؤ اب یہ برقع رمضان میں تو پتہ چلے گا روزے کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو حالانکہ صبح کھایا پھر شام کھا لیتے ہیں، تب یہ حال ہے، اور 4 دن سے جسے کھانا نہیں، پانی نہیں، کیا ملے گا اسے؟ ادھر ساری دنیا میں مشہور کہ بادشاہ کہاں گیا، بادشاہ کہاں گیا، بادشاہ کہاں گیا، نہ بیوی کو بتانا، نہ بچوں کو بتانا، مال کی محبت میں اٹھ کر انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا آدمی۔ اللہ اسی کی شکایت کر رہے ہیں، اور مال کی محبت میں ایسا گیا کہ نہ بیوی کو خبر دی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، نہ بچے کو خبر دی، نہ غلام کو خبر دی، سیدھے جا کر کے اندر بند ہو گیا ہے۔ صبح تلاش ہو رہی ہے، بادشاہ کے رشتہ داروں میں خبر پہنچائی جا رہی ہے کہ بادشاہ وہاں آئے کہ یہاں آئے، باغوں میں، بغیچوں میں، علاقوں میں، کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب 3-4 دن گزر گئے، اب وزیر کو خیال آیا کہ کہیں بادشاہ اندر تو نہیں تھا کہ میں نے کفل ڈال دیا ہو۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا، دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے اس کی لاش پڑی، اور اپنے خون سے اس نے لکھا تھا کہ جو مال سے محبت کرتا ہے وہ میری طرح ایک ایک قطرے پانی کو تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ ایک ایک ہیرا کروڑوں کا، ایسے کروڑوں ہیرے ہیں، لیکن کیا اس سے پیاس بجھے گی؟ بھوک مٹے گی؟ سکون ملے گا؟ صرف دیکھنے کے ہیں، کام کے کچھ نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور بڑے اولیاء اللہ تھے، وہ کہتے تھے کہ مالداروں ہم میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، مال وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کا مال ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس گھڑی ہے، کار ہے، بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کھا سکتے اور ہم بھی نہیں کھا سکتے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کو حساب دینا قیامت میں اور ہم کو حساب نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں مالداروں میں اور غریبوں میں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ نے ہمیں علم دیا، وہ کام آنے والی چیز ہے، اور انسانوں کو، دنیا کے بادشاہوں اور وزیروں کو دولت دے دی، وہ بیکار چیز ہے۔ اب اس کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ پورے ملک کو بغیر کمائے 100 سال پال سکتا ہے۔ وہ 100 سال کیا پالتا، اپنی زندگی نہیں بچا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت ہمیں دی ہے جو بادشاہوں کو نہیں دی، وہ وزیروں کو نہیں دی ہے، لیکن اس کی قدر ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر قدر نہ ہوئی، ہم بھی دنیا داروں کی طرح دنیا جمانے میں لگ جائیں گے تو پھر
وہ بدترین علماء اور علماء سو کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا ہو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ دولت بھی دی ہے اور یہ سعادت بھی دی ہے کہ ان کو قیامت کے دن بادشاہوں کا درجہ ملے گا، اور خدا نہ خواستہ کبھی نہ ہو، کبھی نہ کرے، اگر یہ علماء بغیر عمل کے ہو گئے تو بدترین عذاب بھی ان کو ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں کچھ لوگ دیکھے ان کی انتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، لوگ اپنی انتڑیوں کے پیچھے چکر لگا رہے ہیں اور بدبو سے پوری جہنمی پریشان ہے، دوزخی۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ مصیبت ہماری عذاب ہم پر ہی بہت تھا، یہ بدبو اور سڑان یہ کیسے کون سے آدمی کی آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو کہا یہ آپ کی امت کے بدترین علماء ہیں جنہوں نے اپنی بات پر، اپنے علم پر عمل نہیں کیا تھا یا اپنے علم سے دنیا کمائی تھی، آج ان کا یہ حشر دیکھتے ہیں۔ بڑھیں گے تو یہ عرش اعظم سے بھی بڑھ جائیں گے، اللہ کے بعد کوئی مقام ان سے بڑھ کر نہیں رہے گا، اللہ کے بعد یہی ایک رہ جائیں گے۔ نبی ہیں، نبوت کا درجہ نہیں ہے، لیکن نبویوں کو بھی جتنے درجات ملیں گے وہ سبھی سالم کو بھی ملیں گے جس نے اسلام پھیلانے کے لیے بے غرض ہو کے محنت کی ہے۔ نبوت کا درجہ تو نہیں ملے گا، وہ خاص تھا، وہ ختم ہوا۔ اس کے علاوہ نبیوں کو جتنے درجات، جتنی بلندیاں، جتنے کمالات، جتنی نعمتیں ملیں گی، ان کو بھی یہ کون کرسی پہ بیٹھا گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ عالم کو بھی دیں گے، وہ طالب علم کو بھی دیں گے جس کی نیت دنیا میں اسلام پھیلانے کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے بعد نبیوں کا مقام، پھر اس کے بعد ان کا مقام ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا مقام نہیں ہے، نہ کسی اولیاء اللہ کا، نہ قطب کا، نہ ابدال کا، نہ غوث کا۔ ہاں وہ بھی عالم ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ دولت ہے ان کے لیے، اور خدا نہ کرے کبھی انہوں نے اپنے علم کے مقصد سے ہٹ کر دنیا کی محبت حاصل کر لی ہے یا مال و دولت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ان سے برا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے اپنے علم کے مطابق یقین بھی رکھنا کہ اللہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں پرورش کریں گے بغیر کسی اسباب کے۔ انبیاء علیہ السلام نے اکثر و بیشتر کسی نے کوئی سبب دنیا کا اختیار نہیں کیا، خدا نے اس علم پر ان کو بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا۔ سمجھ رہے؟ تو وہی علم ہمارے پاس بھی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا تھا وہ علم ہمیں بھی ہے، کچھ نہ کہیں مشابہت ہماری بھی ان سے ہے، پورا نہ صحیح تھوڑا ہی صحیح، مشابہت تو ان کی ہے۔ جو مشابہت اختیار کرتا خدا انہی کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیتا۔ وہ نماز ہمارے پاس بھی ہے، وہ حضور نے پڑھی تھی، وہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے جو حضور نے پڑھا تھا، وہ کیفیات ہمارے پاس بھی ہو سکتی جو حضور کی تھی، لیکن محنت سے ملتی ہیں۔ وہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء کی شان یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنے، کس میں؟ علم میں، عمل میں، توکل میں، تقوی میں، زہد میں، قناعت میں، صبر میں، شکر میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے وارث ہیں تو کس میں وارث ہیں؟ صرف ان کے نقوش میں، پوری زندگی کے وارث ہیں۔ کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی وراثت صرف مال میں چلتی ہے؟ سب میں چلتی ہے، سب میں چلتی ہے نا، حتیٰ کہ اس کی کتابوں میں، اس کے کپڑوں میں، اس کے قلم میں، اس کے کاغذات میں۔ تو ایسے حضور کے ہم وارث ہیں تو کس میں ہیں؟ وہ نقوش میں، وہ نقوش بھی ہوں گے، اس کا عمل بھی ہوگا، وہ اخلاق بھی ہوں گے، وہ دنیا سے بے رغبتی بھی ہوگی۔ دنیا کی بے رغبتی اسے شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب ما عند الناس یحبک الناس۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے نظر ہٹاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ دو محبتیں ایک دل میں نہیں جمع ہوتی ہیں، دو خربوزے ایک ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا کوئی، اور اٹھاتا ہے سوچ کے دیکھو، خربوزہ جانتے نہیں؟ ارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ روز کھاتے ہیں نا، دو ایک ہاتھ میں اٹھتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے چھندے اٹھتے ہیں، دو خربوزے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھائے جاتے، دو محبتیں ایک دل میں نہیں جمع ہوتی۔ کسی نے دنیا کی محبت نکالو، اللہ تم سے محبت کرے گی۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کے کروڑوں احسانات ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کریں یہ تو بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت۔ اگر یقین آ جائے تو ہم مر جائیں خوشی کے مارے، ہاتھ پھیل ہو جائے۔
لیکن محبت کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا سے نظر ہٹاؤ. عزت فی الدنیا یحبک اللہ. جو کچھ بھی دنیا میں ہے، ناز نعمتیں، دولتیں، حکومتیں، جو کچھ بھی ہے، سب مخلوق ہے. مخلوق تو مخلوق ہے، محتاج ہے. خالق و غنی تو اللہ کی ذات ہے. وَذَرْ مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نظر ہٹاؤ. ان کی کاریں، ان کی بلڈنگیں، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی زمینیں سب کے پاس ہیں. بھیڑ کے پاس بھی ہیں، چمار کے پاس بھی ہیں، بنیے کے پاس بھی ہیں، بقال کے پاس بھی ہیں، یہودی کے پاس بھی ہیں، نصرانی کے پاس بھی ہیں، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہیں. اس سے محبت عالم کرے گا جاننے والا، جو اس کو جانتا ہے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے. میری آواز آ رہی نا؟ آ رہی نا؟ پیچھے بھی آرام سے ادھر دیکھو، مائک کو جانے دو. عالم جانتا ہے کہ سب سے بڑا مال دنیا کا کیا ہے؟ وہ سونا ہے. اور سونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ذہب. ذہب یذہب کے معنی تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس ٹھہرے گا نہیں. آج تمہارے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس جائے گا، یقیناً جائے گا، رہنے کی چیز نہیں. اور دوسرا مال چاندی ہے. چاندی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ الفضۃ. الفضۃ. اذا راؤ تجارۃ او لہوا انفضوا. کیا معنی؟ بھاگ گئے، گھوم جانا، پھر جانا، چلے گئے. تو یہ چاندی کیا کرے گی؟ بھگوڑی ہے، رہے گی نہیں، جائے گی تمہارے پاس سے. یہ سب کو ملاؤ تو مال. مالا یمیلو کے معنی دوسری طرف مائل ہوگا نا. تو عالم اس کو کہتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھے. الفاظ ہی میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت رکھی ہے کہ عالم سمجھتا ہے کہ یہ چیز بھگوڑی ہے، دوسرے کی طرف مائل ہونے والی ہے اور دوسرے کے پاس جانے والی ہے. دوسرے کی چیز سے کیا دل لگانا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے متاع قلیل. کسے؟ صرف بیلگام کے مال کو نہیں، ہندوستان کے مال کو نہیں، ساری دنیا کے مال کو کہتے ہیں متاع قلیل. اور متاع الغرور، دھوکہ ہے. بارش میں بارش ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بالو ہوتی ہے، بچے ہاتھ رکھ کر، پاؤں رکھ کر مٹی کبھی دیکھا ہے؟ گھر بن جاتا ان کا. وہ خوش ہوتے ہیں میرا گھر بن گیا، میرا گھر بن گیا. وہ گھر ہے. باپ دیکھتا ہے کہ پڑھنے کا زمانہ ہے اور امتحان قریب ہے، یہ کھیل ہے، ایک لات مارا تو سارا گھر خلاص. لڑکیاں کھیلتی ہیں، چولہا بنا لیتے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، شادی ہو رہی بوڑھا بوڑھی کی. باپ نے ایک لات مارا کہ بجائے پڑھنے کی یہ کیا کر رہی ہے. تو سارا کھیل تو کیا تھا؟ وہ متاع الغرور، دھوکہ تھا. ٹوٹ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھروں میں شوکیس میں رکھتے ہیں سیب، سیتافل، آم، کیلے، سب مٹھی کے. نہیں، چھوٹے بچے دیکھ کے للچاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ رکھا ہے، دیتے کیوں نہیں ہم کو، کھائیں گے ہم. ماں باپ جانتے ہیں یہ کھانے کے نہیں، یہ دکھانے کے ہیں. یہ مٹھی ہے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، پیٹ دکھنے لگے گا، بیمار ہو جاؤ گے. یہ دھوکہ ہے. متاع الغرور، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ ناز و نعمتیں، یہ سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ ناز و نعمتیں، اللہ کہہ رہے ہیں دھوکہ ہے. بیت العنکبوت، اس کی حیثیت مکڑی کا جالے کی طرح ہے. کتنے میں بکتا ہے آپ کا مکڑی کا جالا؟ ارے کچھ دکھتا ہے، 2-4 پیسے آتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جناح بعوضہ، مچھر کا پر کتنے میں بکتا ہے؟ ارے کتنے میں بکتا بھائی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس نے بنائی ہے یہ دنیا، اللہ نے بنائی نا. بنانے والا جانتا نا اس میں کیا لاگت لگی ہے، کیا میٹیریل لگا ہے، کتنی قیمت ہے. ابھی شامیانے والے کو پوچھو، وہ کتنی قیمت ہے بتائے گا، کیونکہ اس میں کیا کیا لگا ہے اسے معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. گھر بنانے والے کو معلوم ہے اس میں لوہا اور سیمنٹ کتنی لگی ہے، سائٹ کی قیمت کتنی ہے وہ بتائے گا، گھر کی قیمت نہیں. دوائی کی قیمت ڈاکٹر بتائے گا اس میں کیا لگا ہے، کیونکہ بنایا ہے اس نے. بنانے والے کو اپنی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے. یہ کائنات کا بنانے والا رب العالمین و اللہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا رکھا ہے اور اس سب ملا کر اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت جناح بعوضہ، اس کی قیمت بیت العنکبوت، متاع قلیل، متاع الغرور.
کیونکہ جن کے نزدیک آخرت نہیں ہے ان کے نزدیک سب کچھ ہے. جن کے نزدیک آخرت اور جنت ہے اس کے مقابلے میں یہ مچھر کے پر کے برابر بلی ہے. عالم کا کام ہے اس کو سمجھنا اور اس کو امت کو سمجھانا. پہلے نبی سمجھاتے تھے, اب نبی نہیں آئیں گے, امت سمجھائے گی اور امت کے علماء سمجھائیں گے. عوام کو تو پتا نہیں, عالم کو پتا ہے, اس نے سب کچھ پڑھا اور سمجھا ہے, وہ نبی کا وارث ہے, وہ سمجھائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانے کے لیے گاؤں مدینے کے باہر کوڑی پر لے گئے. کوڑی سمجھتے نا, کوڑا کباڑا سب وہاں پھینکتے ہیں. تو وہاں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا تھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے. آپ نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کون اس کو ایک چونی میں خریدے گا, 1 درہم. چونی 3.5 آنے, 3.25 آنے سے کم ہوتی تھی. کون اس کو 4 آنے میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی خریدنے کی چیز ہے؟ یہ زندہ ہوتا بکری کا بچہ تو بھی عیبدار تھا, یہ تو مرا ہوا مصیبت ہے, فری اور مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا. تو فرمایا اللہ کی قسم ساری دنیا اللہ کے نزدیک اتنی ہی ذلیل و بے حیثیت ہے جتنی تمہاری نگاہوں میں یہ بکری کا بچہ ہے. اب نبی سمجھا رہے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. وہ لے گئے اپنے ساتھیوں کو کوڑی پر لے جا کے کھڑا کر کے کہا سنگو ذرا. سب نے ناک پکڑ رکھی ہے, پاخانہ, بدبو, پریشانی. اب سن کہنے لگا امیر المومنین یہ کیا پریشانی, یہاں کھڑ کے سنگا رہے ہو, کوئی عطر ہے کیا یہاں, کوئی مشک و عنبر ہے, یہاں بدبو آ رہی ہے, سڑان ہے, تعفن ہے, چلو یہاں سے. کہا نہیں سنگو سنگو, دیکھو اس کو, یہ بدبو وہی ہے جس کو کل تم کھانے کھائے تھے, مرغن کھانے, بریانی, پلاؤ, زردہ, خورما, پراٹھے کھائے تھے. یہ وہ پراٹھے اور حلوے ہیں اور یہ بریانی وہ زردہ ہے جس کو تمہارے ساتھ رہ کر کے یہ بدبودار ہو گئے. یہ پھٹے کپڑوں کی چندیاں اور چھیتڑے پڑے ہیں, یہ وہ لباس ہیں جو کل فخر کے طور پر تم ہزاروں کا جوڑا بنا بنا کر پہنتے تھے اور اس کے لیے بھائی بھائی کا خون کرتے تھے, اس کے لیے جھگڑے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی دشمنی کا. دیکھو تمہارا کا حشر کیا ہے, سمجھ آئے؟ تو سب کچھ یہ سمجھانے کے لیے نبی سمجھاتے تھے, نبی کے وارث سمجھاتے تھے. آج ہمارا کام ہے کہ ہم اس امت کو سمجھائیں, لیکن پہلے ہم سمجھیں, ہمارے دل سے یہ نکل جائے گا, پھر انشاءاللہ امت کو سمجھا سکیں گے, امت کو راہ راست پر لا سکیں گے. جب تک یہ محبت دلوں میں ہے امت سدھر نہیں سکتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, تمام گناہوں اور معصیت کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. مال کی محبت, دولت کی محبت, دنیا کی زندگی کی محبت, اس محبت کے اندر مال کی حرص, لالچ, دنیا کی چیزوں کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے, اللہ کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے. یہ دنیا عالم ہوتے ہوئے, جانتے ہوئے, اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے پھر اسے حرص کی نگاہ سے دیکھیں, للچائی نظر سے دکھائیں, بڑی سمجھ کے دیکھیں, تو اللہ کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دعوت و تبلیغ میں یہ سب ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے, پڑھاتے نہیں ہیں, لیکن فطری چیز ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور آپ نے مقولہ پڑھا ہے کہ اول الناس اول الناس اول الناس, پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام. اور دوسرے ناس سے مراد نسیان, پہلا بھولنے والا کون؟ ارے کون؟ آدم علیہ السلام. اس لیے وہ مقولہ عربی کتابوں میں ہے کہ اول الناس, پہلا انسان پہلا بھولنے والا ہے. تو ہم بھی بھول جاتے ہیں, ان کی اولاد میں ہیں, پڑھا سب کچھ ہے, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن بھول گئے ہیں. دنیا کے ماحول نے ہمیں گندا کر دیا ہے. دنیا کی محبت, مال و دولت کی محبت, دوسروں کا اقتدار, دوسروں کی خبیث, یہ ہمارے اندر آ جاتی ہے. دعوت اسی کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو دور کریں اور اصلیت پر ہم اس پہ باقی رہیں. اسی کے لیے نبی بھی سمجھاتے تھے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کوڑی پہ لے جا کے بکری کے بچے سے سمجھایا, حضرت عمر لے گئے, ان کو لے جا کے گھوڑ و گوبر سنایا, پاخانہ. یہ سب اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے ہمارے بڑے کرتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے, پوری دنیا میں ان کے مشہور تھے. ایک مرتبہ ان کو محسوس ہوا کہ میرا نفس موٹا ہو گیا ہے, نفسانیت آ گئی ہے, اب میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی عزت کے لیے کر رہا ہوں, میرا نام بچو. اور جو اپنی عزت کے لیے کرے وہ دوزخ میں جاتا ہے, اللہ کے لیے کرے وہ جنت میں جاتا ہے.
تو انہوں نے ایک دوسرے علاقے میں وہ پہنچ گئے اور کسی مدرسے میں کسی شیخ کے پاس جا کر کہا مجھے یہاں خدمت کے لیے رکھ لیجیے. اس شیخ نے کہا یہاں سب کام ہمارے برابر ہو رہے ہیں, تمہاری ضرورت نہیں, تم جاؤ. وہ پہچانتے نہیں تھے, ایک مزدور کی طرح گئے. انہوں نے کہا نہیں حضرت کسی نہ کسی کام میں رکھ لیجیے. کہا میں سب کام کے لیے موجود ہیں, ہم کر کے کیا کریں گے. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ پیشاب خانے کے پاس میں بیٹھ جاؤں گا, پیشاب میں استنجے پاخانے کو جانے والے کو ڈھیلے توڑ توڑ کے دیا کروں گا. پہلے عام طور سے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے, پھر اس کا پانی لیتے تھے. اور مدینے والوں کی جو تعریف اللہ نے کی ہے ان کو بھی اسی وجہ سے کی ہے. تو ڈھیلوں کا استعمال پہلے عام تھا, اب وہ دھیرے دھیرے کم ہوا بہرحال. حضرت نے کہا کہ وہ میں ڈھیلے توڑ توڑ کے دیا کروں گا. تو وہاں کے جو شیخ تھے محتمیم صاحب مدرسے کا, ہاں یہ کام کر لو, اس کے لیے کوئی تھا نہیں. اب وہ پیشاب خانے کے پاس بیٹھے. کون؟ دنیا کا سب سے بڑا عالم اپنے زمانے کا, لیکن اپنی اصلاح و تربیت کے لیے کہ میرے اندر کبر و تکبر اور بڑائی نہ آ جائے, وہ ہر پیشاب جانے والا فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, شرابی بھی ہے, لہابی بھی ہے, برا بھی ہے, اچھا بھی ہے, اسے پھیلے توڑ توڑ کے کھڑے ہو کے پیش کر رہے ہیں. اور یہ اپنے نفس کو سمجھا رہے ہیں کہ تیری تو ایسی بھی حیثیت نہیں تھی, تجھے تو اس کام کے لیے بھی قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے, تو اس کام کے بھی لائق کا نہیں تھا, دنیا میں کیا کرے گا. اس کے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے. کچھ دن گزرے تھے کہ کوئی مسئلہ شہر میں پیش آیا اور وہ مسئلہ اس مدرسے میں وہاں کے علماء سے حل نہیں ہو سکا. پہلے علماء آئے نہ آئے فتویٰ نہیں دیتے تھے آج کل کی طرح, اپنی ناک کے مسئلے میں کچھ نہ کچھ کہی دیتے ہیں. اور ناک کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اللہ کا مسئلہ ہوتا تھا. مدرسے کے شیخ حالانکہ وہ محتمدی بھی تھے, وہ پیر و مرشد بھی تھے, بڑے پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کہا علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فلاں علاقے میں رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت زمانے میں وہی بڑے عالم ہیں. تو جن کو جانا تھا وہ جانے کی تیاری کرنے لگے. تو علامہ راضی تو وہیں تھے. وہ پیشاب خانے کے پاس جب جانے لگے تو ان کو بلایا بھائی ادھر آؤ, کہاں سے جائے تھے. کہا بھائی ایک مسئلہ پوچھنا تھا, وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, علامہ راضی کے پاس ان کے علاقے میں جا رہے ہیں. کہا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یار تم ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں, تمہارا کام ڈھیلے توڑنا ہے, ڈھیلے توڑو. تم کہہ کو شیخ نے نہیں بتایا, محتمیم صاحب نہیں بتایا, تم بتاؤ گے. کبھی بتانے نہ بتائیں, بولنے میں کیا ہے, بولو تم تو مسلمان بھائی مسلمان. تو انہوں نے بتا دیا سیدھا سیدھا بھائی یہ مسئلہ تھا اور یہاں آ کر سب آ کر. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. اور جماعت نے کہا ارے آسان ہے, تم پاگل ہو گیا. کہا نہیں پاگل نہیں ہے, دیکھو اس کا حل یہ ہے. اب ان کی بھی سمجھ میں آ گیا, لیکن بڑے بڑے نہیں بتا سکے تھے ان کے خیال میں. اور یہ ڈھیلے توڑنے والا پیشاب خانے کے پاس بیٹھا یہ بتا رہا ہے. تو ان کا اچھا لکھ کے دو تم, تاکہ ہم بولیں گے تو پتہ نہیں وہ شیخ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. محتمیم صاحب مفتی صاحب وہاں کے لکھ کے دے دو. تو انہوں نے لکھ کے کاغذ میں دے دیا کہ مسئلے کا حل اس طرح ہے. اس شیخ کے پاس, وہ محتمیم صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مسئلے کا حل تو صحیح ہے. وہ حیرت اور تعجب میں رہ گیا کہ ایک ڈھیلے توڑنے والا پیشاب خانے کے پاس بیٹھنے والا اسے اتنا بڑا علم ہے. تو مجلس بلائی علماء کی کہ دیکھو بھائی یہ مسئلہ کا حل نکلا ہے. تو سب نے کہا بالکل صحیح ہے, قرآن حدیث کے مطابق ہے. وہ تحریر دکھائی ہے. تو اس میں سے ایک مولوی صاحب تھے ان کے پاس, انہوں نے کہا یہ تحریر تو علامہ راضی کی ہے, میرے پاس خط ہے ان کا, میں نے خود ہی ایک مسئلہ معلوم کیا تھا, انہوں نے جواب دیا تھا, یہ تحریر تو ان کی, یہ کہاں سے آ گئی. اب سب کی آنکھ کھلی کہ بھائی اس کو بلاؤ ڈھیلے توڑنے والے کو. تو اس ڈھیلے توڑنے والے کو بلایا انہوں نے. شیخ نے کہا تم کون ہو تم. کہا حضرت آپ کا خادم ہوں, آنے جانے والوں کو ڈھیلے دیتا ہوں, پیشاب پاخانہ صاف کرتا ہوں, پیشاب کھانے صاف کرتا ہوں. کبھی صحیح بتاؤ اللہ کے واسطے سے تم صحیح کون بات کرو. اب جب میں اللہ کا واسطہ دیا تو میں راضی. اب سب نے ہاتھ پکڑے, پیر پکڑے, معافی مانگی, آپ کو اس کام پہ لگا دیا ہے. کہا کہ نہیں, میں خود اس کام کے لیے میں خود ہی پسند کیا, اس لیے کہ میرے نفس نے کہا تھا کہ تو بڑا ہو گیا ہے, دنیا میں تیری شہرت ہوگی, میں نے اس کا علاج کیا ہے. آپ گھبراؤ نہیں, آپ کو ثواب ملے گا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی سنا, لو کان آبادی نبی لکان عمر, عمر نبی ہوتے. ایک دن ان کا خیال آیا کہ عمر آپ تو ساری دنیا میں سب سے بڑا ہے, خلیفہ تو رسول بن گیا ہے, نائب رسول بن گیا ہے, خلیفہ بن گیا ہے. حضرت عمر نے آواز دی تمام مدینے کو جمع کرو. جمع کرنے کی اس وقت میں عادت تھی, الصلاۃ الجامعہ کے نام سے پکارتے تھے. تو سارا مدینہ آ جاتا تھا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے.
کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہے، وہ نماز کے لیے نہیں، وہ مشورے کے لیے ہوتا تھا، وہ سارا مدینہ آ گیا تو حضرت اللہ تعالیٰ ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کے کہنے لگے کہ لوگوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا اپنی خالہ کی، اور شام کو واپس آتا تو میری خالہ تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی عمر تجھے بکری چرانے نہیں آتی تو دنیا میں زندگی کیا کرے گا؟ میری حیثیت 2 پیسے کی نہیں تھی، مجھے بکری بھی چرانے نہیں آتی تھی، میں وہ عمر ہوں۔ وہ کہہ کے اتر گئے اور کچھ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماشاءاللہ بصیرت و صاحب علم تھے، اور حضور نے فرمایا جنتی ہیں، ان کی ایک گواہی 2 کے برابر حضرت عمر نے بقایا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمر تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا کہنے کے لیے سارے مدینے کو جمع کیا؟ کہ لگے ہاں، آج میرے نفس نے کہا تھا کہ عمر تو سب سے بڑا ہے، میں نے اس کا علاج کیا۔ یہ ہمارے اندر صفت ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، علم کی برکت سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، اور علم کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر تواضع آئے۔ تمام عبادت کا خلاصہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام عبادت کا خلاصہ وہ تواضع اور عبدیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام ملا معراج میں، عرش پر گئے جہاں تک فرشتہ نہیں گیا تھا، جہاں تک کوئی رسول نہیں گیا تھا، جہاں تک کوئی مخلوق کا گزر نہیں تھا، سب سے اونچا بلند و بالا تر مقام ملا، لیکن اللہ نے اس وقت بھی عبد کے نام سے یاد کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں کہا برسولہ و بحبیبہ و بمحبوبہ، کیا کہا عبد، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ بننا بڑی چیز ہے۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں کہ یہ بن جائیں، یہ بن جائیں، یہ بن جائیں، ارے کچھ بھی نہیں، بندے سے اونچا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب میرے کہنے لگے مولانا دعا کرو، میں موکل کو تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موکل جانتے ہیں؟ جنات۔ میں نے کہا بھائی تو پہلے اللہ رسول کے تابع ہو جا، ساری دنیا تیرے تابع ہو جائے۔ ساری دنیا تابع ہو گئی، تو اللہ رسول کے تابع نہیں ہوا تو بیکار، ہلاکت ہی ہلاکت ہو۔ ایک موکل نہیں، 1000 موکل بھی تابع کر لے تو نجات کے لیے یہ نہیں ہے۔ نجات کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و غلامی ہے۔ اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کیا کیا بن جائیں۔ بزرگوں کو، ہمارے علماء کو بھی اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، یہ سوچتے ہیں کہ وہ چھو سیکھ لیں، میں چھو کروں، پھوک مارتے ہی مردے زندہ ہو جائیں، بیمار تندرست ہو جائیں، تاکہ ہماری جیب بھی گرم رہے، ہماری بھی کوٹھی ویسی بنے جیسے وزیروں کی بنتی ہے۔ ہم کوئی کم ہیں تو وزیر تو بن جائیں گے لیکن اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے۔ تو خیالات آتے رہتے ہیں، بزرگوں کے قصے ہی پڑھتے ہیں، بستر میں ہاتھ ڈالو تو کچھ مل جائے، رکھے کے نیچے سے کچھ نکل جائے، چھو کرو تو کچھ اور ہو جائے، پھونکو تو میں ماشاءاللہ مردہ سے۔ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ جان و حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھے اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام یہی ہے۔ نہ حضور نے بستر میں سے کچھ نکال کے دکھایا، نہ تکھے کے نیچے سے کچھ نکال کے دکھایا۔ بزرگوں سے کبھی ہوا ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی تھی، وہ خود بخود ہو گیا تھا، اس کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہمارے اندر بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی اصلیت اور کوئی بڑا مقام نہیں ہے۔ بڑا مقام تو عبدیت کا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ عبدیت سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے۔ اس سے کوئی اونچا مقام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ مقام دیتے ہیں، اپنے حبیب کو مقام دیتے، اسی نام سے پکارتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ نظر مانی تھی، کس نے؟ مریم کی ماں نے، انی نظر تو لکا معافی بطنی محررہ، کہ میں میرے پیٹ میں جو امانت ہے وہ لڑکا ہوگا، اس کی امید تھی لڑکا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ کر دوں گی۔ اس زمانے میں یہ سب سے بڑی نیکی تھی، یہ سب سے بڑی نیکی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے فارغ ہو جائے، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ کام، نہ دھام، نہ دکان، نہ گھر۔ یہ اس زمانے کی نیکی تھی، سمجھ میں آئی؟ اب وہ منسوخ ہو گئی، لیکن علامہ جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، اس کا طریقہ بدلا ہے۔ اب بھی اللہ چاہتے ہیں کہ جیسے محررہ
اس زمانے میں فارغ کر دیا جاتا تھا ایک بچے کو، اسی طرح فارغ کرنا اب بھی سنت ہے، لیکن وہ سنت شادی بیاہ اور بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ اس زمانے میں گھر دکان مکان کے بغیر تھا، بیوی بچوں کے بغیر تھا محرم۔ اب اس زمانے میں بھی محرم کی ضرورت ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن شریعت مصطفی کے ساتھ ہے۔ شریعت مصطفی میں یہ ہے کہ وہ شادی کریں، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کریں اور ساتھ ساتھ گھر دکان بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ فارغ رہے دعوت کے کام کے لیے اور دین کے کام کے لیے۔ یہ بھی آج ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی آپ کہنے میں تبلیغ والے پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں۔ یہ احکام قرآن پڑھا ہے، حضرت مولانا ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی سنت ہے کہ کچھ لوگ ایسے فارغ ہو جائیں، جیسے اس زمانے میں محرر ہوتے تھے کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہ نیکی تھی کہ شادی نہ کرے اور اس کا کوئی دھندا فکر نہ رہے سوائے اسے دین کی خدمت کی اور بیت المقدس کی خدمت کی۔ آج بھی وہ سنت ہے، لیکن حضور کی شریعت کے مطابق وہ محرر ہو۔ حضور کی شریعت یہ ہے کہ وہ شادی بھی کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرے، دکان مکان گھر جو ضرورت کی چیز ہے وہ بھی کرے، لیکن فارغ رہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون تشکیل کر رہے ہیں؟ وہ سال کی تشکیل نہیں کر رہے ہیں، آپ سب کی زندگی کی تشکیل کر رہے ہیں۔ کس کی تشکیل کر رہے ہیں؟ اب سال منگتے ہی بھاگنا شروع کرتے ہیں، تبلیغ والے پتہ نہیں سال کہاں سے نکالے۔ وہ تو قرآن سے ہی نکلا نا، کوئی اپنے گھر سے کوئی نکلتا ہے کیا؟ تو یہ محرر ہیں، یہ وہ اللہ کے خوش نصیب مقدس و مبارک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بیوی ہے ان کے بھی تقاضے پورے کرتے ہیں، بچے ہیں ان کے بھی تقاضے پورا کرتے ہیں، گھر بار ہے ان کے بھی تقاضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن ہیں فارغ دین کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھیں گے، ایک ایک صحابی کو دیکھیں گے، وہ محرر ہے، وہ فارغ ہے اللہ کے دین کے لیے۔ بے شک دکان میں بیٹھے ہیں، گھر میں سو رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن جب دین کا تقاضا آیا پوری زندگی میں کبھی عذر نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیدائش کے لیے یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ حضرت علی کے 36 بچے تھے، کتنے؟ ارے بولو، کوئی ہے بہادر تم میں؟ ارے ہے کیا؟ لیکن دین کے تقاضوں پر کبھی پیچھے نہیں ہوئے، کبھی ہوئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے بیٹے پوتے نواسے ان کی زندگی میں سواسو تھے، دین کی محنت میں کبھی انہوں نے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھایا۔ خود حضرت عمر کے 18 بچے تھے۔ ہے کوئی؟ ارے یہاں بھی کوئی ہے؟ دین کے لیے فارغ ہے، رات دن فارغ ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ وہ محرر ہیں۔ محرر کا مطلب انی نظرت لک ما فی بطنی، کہ میں ان کو فارغ کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کی حیات کے لیے۔ تو یہ سب صحابہ فارغ ہیں اللہ کے دین کی حیات کے لیے، ایک بیت اللہ کے لیے نہیں، ہزاروں بیت اللہ ساری دنیا کے اندر بنے، ہزاروں مساجد ساری دنیا کے اندر بنے، ہزاروں مساجدیں ساری دنیا کے اندر آباد ہوں، اس کے لیے ہم فارغ ہیں۔ باقی بیوی بچے ہیں نمبر 2 پر، ان کی بھی دیکھ بھال کریں گے۔ گھر بار ہے وہ نمبر 2 پر ہے، اس کی بھی کریں گے۔ باقی ہم اللہ کے دین کے لیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں۔ کھانا نہیں کھایا، آواز ہی نہیں ہے، ارے ذرا کہو شامیانہ اڑ جائے، کرو گے نا؟ ابھی بھی آدھے لوگ بول رہے ہیں، بعض سمجھدار کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی محرر نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں، ہم تو دنیا ہی کے لیے۔ ارے سب فارغ ہوں گے نا؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ یہ تو تشکیل کر رہے ہیں ساری زندگی کی، جیسے صحابہ نے زندگی لگائی، ضرورت پر کام کیا۔ حضرت علی گھر آئے، پوچھا کھانے کو ہے؟ کہا فاطمہ نے کچھ نہیں، نہ تمہارے لیے نہ میرے لیے نہ بچوں کے لیے۔ یہودی کے باغ میں گئے کھیتی کرنے، ایک پانی دینے۔ اس زمانے میں کنویں سے ڈول کھینچتے تھے۔ یہودی نے کہا ایک ڈول کھینچو ایک کھجور ملے گا، 2 ڈول پر 2 کھجور، پورے دن کھینچو جتنے ہو جائیں گے سینکڑوں کھجور تمہارے۔ معاملہ طے ہو گیا، کھینچنا شروع کیا ڈول، کچھ کھجوریں مٹھی میں جمع ہو گئی۔ انہوں نے حساب لگایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ میرے لیے، یہ فاطمہ کے لیے، یہ حسن حسین کے لیے اور یہ خادمہ کے لیے۔ جب ان کی مٹھی بھر گئی اور حساب لگایا کہ کافی ہو گئے ہیں تو ڈول رسی چھوڑ دیے۔
یہودی نے کہا بھائی بڑے اچھے جوان معلوم ہوتے ہیں، اور کرو تم کو دیں گے، اب ایک ڈول پر 2 کھجور دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب ضرورت نہیں، کب 3 دوں گا، پتہ نہیں کتنے بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر پورا باغ بھی دے دے تو نہیں کروں گا، ہم باغوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ضرورت تھی، اب ضرورت پوری ہو گئی، اب ہم اس میں لگنے والے نہیں، ہمارا اصلی کام تو دعوت کا اور دین کا اور دنیا میں دین پھیلانے کا۔ یہ مفتی اعظم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماشاءاللہ روایت مختلف آتا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، وہ دعوت کے کام میں لگے ہیں، ضرورت ہے کمانے کی، کمایا کتنے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، بعد میں پورا باغ بھی ملے تو اب کمانے کو تیار ہو۔ یہ نہیں کہ کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا، جس اللہ نے پیدا کیا وہ تمہارے بچے نہیں پالے گا نا۔ تو اس طرح فارغ ہونے والوں کی ضرورت ہے آج بھی، جبکہ دنیا میں لوگ کلمہ سے تک واقف نہیں۔ مسلمان دیہاتوں میں پیدل جماعتیں لے جاؤ، ایک جماعت ابھی پھر رہی تھی ہماری، اس نے سنایا کہ گاؤں میں گئے جہاں 10-12 گھر ہیں، ایک پیر صاحب آتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ پیر صاحب کو پوچھا کہ بھائی تم بکرا کاٹتے ہو تو کیا پڑھ کے کاٹتے ہو؟ تو اس میں پہلے تو اس نے شرما کے کہا میں پڑھتے سب معلوم ہے، جاؤ تم کیا پوچھتے ہو؟ کہ نہیں بتاؤ ہم بھی سیکھ لیں گے۔ تو اس نے کہا بکرے کو ذبح کر کے پکڑتے ہیں، تمہیں چاقو پھیرنے سے پہلے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بکرا ذبح کر دیتا۔ یہ بکرے کی دعا ہے، ذبح کی دعا ہے اس کا۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے ذرا دیہاتوں میں چلیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ایک آدمی کو صرف کلمہ پڑھانے 3 دن لگے، زبان پلٹتی نہیں ہے، کنڑ زبان، 3 دن میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح یاد کر سکا۔ اب آگے فاتحہ، سورہ فاتحہ ہے، سورت ہے ملانے کے لیے، مسائل ہیں، فضائل ہیں، اخلاق ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، صبح سے شام تک کماتے ہیں، شام کو شراب پیتے ہیں، میاں بیوی بچے سب شراب پی کے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شام کو سو جاتے ہیں، اس میں گئے اپنا دھندا کے لیے، کام کرنے کے لیے، کام کاج میں چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے، کماؤ کھاؤ مر جاؤ، اور کچھ نہیں ہے مسلمان۔ اب یہ زندگی گزر رہی ہے ہماری موجودگی میں، تو کہ اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ضلع میں یہ ہو رہا تھا اور تم کیسے مطمئن تھے؟ اب کیونکہ کوئی نبی آئے گا نہیں، نبی کے وارث تو ہم ہی ہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کافر بھی مر جائے اور اس تک دعوت نہیں پہنچی تو یہ سب کی ذمہ داری ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا اب یہ تو تمہاری ذمہ تھا، نبی تو آنے والا نہیں تھا، تم نے پہنچایا کیوں نہیں؟ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے، عالم ہونا بھی، وارث ہونا بھی۔ عزت بھی اتنی ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہوں سے زیادہ ہے، ساری دنیا سونے چاندی سے بھر دیا جائے اس سے زیادہ اس کی عزت ہے، اور خدا نہ خاص کر ذمہ داری بھی ویسی ہے کہ کوئی ایک بھی بغیر کلمے کے مر جائے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نے اسے سمجھایا کیوں۔ آپ 12 بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور رو رہے تھے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں مرنے والا یہودی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ میں چلا گیا، ہمارے ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے سب نے مل کے اس کو ایک دوزخ سے نہیں بچا سکے۔ ایک بچے کی عیادت کے لیے بیمار ہو گیا تھا، یہودی کا یہ بچہ تھا، مسجد میں جھاڑو واڑو دیتا تھا، بال بچوں کو مسجد سے محبت ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو گیا، حضور دیکھنے کے لیے گئے، اس کے نزا کی حالت تھی، دم توڑ رہا تھا، اس حال میں بھی اس بچے کو جبکہ مکلف بھی نہیں تھا حضور نے دعوت دی اسے، وہ بچہ فرما بردار اور اچھا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ دعوت قبول کروں کہ نہ کروں، تو اس باپ نے کہا کہ دعوت قبول کرو، حضور کی بات مان لو، اس میں فائدہ ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، اس کی جان نکل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو، اسی کا نام تو وراثت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینی مبارک کا درد و غم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، علم بھی وراثت ہے، عمل بھی وراثت ہے، اور یہ بڑی وراثت ہے جس سے آدمی رات دن بے چین رہتا ہے، اس بے چینی سے اللہ اسے دین کے کام کے لیے قبول کر لیتا ہے۔
مولانا الیاس صاحب بھی تو مسلمان ہی تھے نا، ایک عالم ہی تھے، اور کیا تھے. کتنا بڑا کام ہو گیا ان سے. یہ بے چینی اور بیقراری تھی، ہر ایک کے بارے میں سوچتے تھے، تو اللہ نے اس سوچ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی اپنے زمانے کے راضی تھے اور غزالی کی طرح تھے علم کے اندر. وہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا، اور تمہیں میں قطب بننے کا راستہ بتاؤں. اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے کہا، قطب بننے کا راستہ یہ ہے کہ تم ہر بے دین کی دیندار بنانے کی فکر کرو. جتنے لوگ بے دین ہیں اس کی کوشش کرو کہ اللہ ان سب کو دیندار بنا دے. یہ نیت سے محنت شروع کر دو، اللہ تمہیں موت سے پہلے قطب بنا دے گا، غوث بنا دے گا. کیونکہ یہ غم و فکر رسول اللہ کی فکر ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. کریں گے بھائی سب. اس کے لیے ہمت کرو، ارادے کرو. جن کے سال لگ گئے، جن کے 4 مہینے بھی کم سے کم لگ گئے ہیں، وہ بیرونی ملکوں میں جانے کے لیے آج دنیا ترس رہی ہے. یہ جو 2 قصے میں نے کہے یہ ہندوستان کے ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ بیرون میں ہیں. وہاں لوگ کلمے کو ترس رہے ہیں، نماز کی شکل و صورت کو ترس رہے ہیں. اذان زندگی میں کبھی نہیں سنی ہے. ایسے ماحول ہو گئے ہیں بیرونی ملکوں میں. اب ضرورت ہے کہ ہم ان ملکوں میں جا کر اللہ کے نام کو بلند کریں. بہت کمایا، کمائیں گے، اللہ برکت دیں گے، ساری دنیا میں آپ سے اللہ کام لیں گے. ہم پیسے کے بھروسے پر نہیں جاتے، اللہ کے بھروسے پر جاتے ہیں. جب اللہ کے بھروسے پر جائیں گے ساری دنیا میں انشاءاللہ جا سکیں گے، اور اللہ لے جائے گا، ہم نہیں جائیں گے. اس کے لیے بیرونی ملکوں میں جانے کے لیے 5 مہینوں کے لیے، یا اگر آپ کی بیوی صاحبہ نے چلہ لگایا ہے تو بیرون میں عورتوں کی جماعت جائے صرف 2 مہینے کے لیے کنسیشن. 2 ان کے بھی 4 ہو جاتے ہیں نا، تو گھر والوں کے 2 ان کے 4 ہو گئے. مرد ہی مرد ہیں، عورت نہیں ہے، تو 4-5 مہینوں کے لیے کون جاتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں جلدی سے.